شہدائے کربلا و اسیران کربلا۔ اس کے بیچ میں پانی کی بوتل۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاۃ والسلام علی تحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم المحمد الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط سبحانہ فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق ان اللہ مع الصابرین۔ صلوات۔ تمام تعریفیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں مخصوص و زیبا ہیں کہ جو کل کائنات کا پالنے والا ہے، اور ہمارا تمام تر درود و سلام ان محمد والے محمد پر کہ جن کی محبت میں کائنات کو خدا نے خلق فرمایا۔ عزاداران حسین، ماتمداران مظلوم کربلا، 3 سفر کی یہ تاریخی مجلس اور یہ بشارتی تابوت میرے بھائی فاروق صاحب کے گھر سے اٹھتا ہے، اور ماشاءاللہ عقیدت اور محبت کے اعلیٰ ترین منزلوں پر ان کی پوری فیملی اس مجلس کو برپا کرتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں میرے مولا ان کی اس خدمت کو، ان کی اس مجلس کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں، اور آپ سب جتنی محبت سے اس فرش اعضا پر آتی ہیں، آپ کے آنے کو میری بیوی قبول فرمائیں، آپ کے گریے کو، پرسے کو، آنسوؤں کو قبول فرمائیں، اور ان کے خانوادے پر مولا اپنے رحم و کرم کا سایہ رکھیں۔ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پڑھنے والے بھی سلامت رہیں، سننے والے بھی سلامت رہیں، سب عزادار بیوی کے حفظ و امان میں مولا کے علم کے سائے میں رہیں۔ میری بیٹی ہیں یہاں مہرین فاطمہ، مولا سے دعا ہے صدقے سے بیمار کربلا کے کہ ان کے بابا کو اور ان کو خود کو بھی شفائے کلی عطا فرمائیں، اور صحت کاملہ میری بیوی مرحمت فرمائیں۔ جس جس کے دل میں جو جو دعائیں ہیں صدقے سے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کے مانگ لیجئے گا۔ یقیناً میری بیوی اپنی پوتی کے صدقے میں آپ کے دل کی ہر مراد کو پورا کریں گی۔ بآواز بلند درود بھیج دیجیے اس دربار کے اپنے تیوار سے۔ صلی اللہ۔ عزیزان محترم، بعد میں تابوت آئے گا میری شہزادی کا، پہلے ہی میں بتا دوں کہ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے آپ کو خیال رکھنا ہے۔ جب تابوت آتا ہے تو ظاہر رش ہو جاتا ہے، اور سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیارت کریں، تو آپ نے جو ماسک لگائے ہوئے ہیں ان کو لگا کے ہی رکھیے گا، ان کو مت اتاریے گا، تاکہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو کچھ نہ ہو۔ ویسے تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ فرش اعظم وہ ہے جہاں سے انسان شفا لے کے، زندگی لے کے، عطائیں لے کے اٹھتا ہے، مگر پھر بھی احتیاط
واجب بھی ہے، لازم بھی ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ باقی مولا وارث ہیں، ہماری بیوی وارث ہیں، جو ہر وقت ہر پل زندگی کے ہر لمحے میں ہمارے وارث بھی ہیں اور ہمارے مددگار بھی ہیں۔ درود بھیج دیں بآواز بلند محمد ارشاد نبوی ہو رہا ہے کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت، میرے اہل بیت۔ یہ حدیث ثقلین کہلاتی ہے، اور تمام علماء اور تمام ذاکرین سے ہم بار بار یہ حدیث سنتے بھی ہیں اور اس حوالے سے تقاریر بھی سنتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ذکر محمد وآل محمد وہ ذکر ہے کہ ہر سال ہم اس ذکر کو سنتے ہیں، بلکہ پورا سال ہی ہماری زندگی کا تو مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی مجالس برپا ہوتی ہیں یہ ذکر محمد وآل محمد 1400 برس سے لے کر آج کا دن آ گیا، اور آج کے دن سے قیامت کی سحر ہونے تک یہ ذکر ہوتا رہے گا اور سب اسی شان سے کرتے رہیں گے۔ مگر اس ذکر کا معجزہ یہ ہے کہ جب بھی سنیں گے آپ کو ایک نیا لطف آئے گا سننے میں۔ درود بھیج دیں محمد میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت، میری عطرت۔ عزیزان محترم، اب امت نے، رسول کے کلمہ پڑھنے والوں نے کتاب کو تو سمجھ لیا، مگر اہل بیت کو شاید اب تک بھی سمجھ نہ پائے، اور میں یوں کہوں گی کہ کتاب کو بھی سمجھ نہ پائے۔ پڑھ ضرور لیا، حفظ ضرور کر لیا، حافظان قرآن سب بن گئے، مگر معرفت حاصل نہیں کر پائے، اس لیے کہ یہ آخری نبی کو معجزے جو 2 عطا کیے گئے، ان میں سے ہر نبی کو معجزہ اللہ نے عطا کیا۔ آخری نبی کا معجزہ کیا ہے؟ ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ تو معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو عقل انسانی کو عاجز کر دے، جو سمجھ میں نہ آئے عزاداران امام، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ ہر نبی کا معجزہ اس کے ساتھ چلا گیا، مگر نبی برحق ہمارے آخری نبی جو ہیں، ان کا معجزہ قیامت کی سحر ہونے تک قائم و دائم اور باقی رہے گا۔ قرآن بھی نبی کا معجزہ، اہل بیت بھی نبی کا معجزہ۔ قرآن بھی باقی ہے اور اس دربار کا آخری وارث بھی پردہ غیبت میں باقی ہے۔ ضرور بھیج دے محمد۔ عزیزان محترم، تو عرض کر رہی تھی کہ قرآن کتاب تو سمجھ میں آ گئی، پھر بھی مگر اہل بیت کو سمجھ نہ پائے۔ اب یہ ہمارے نبی کا اعجاز ہے کہ وہ نبی بھی ہم جیسے نہیں تھے اور ان کے اہل بیت بھی ہم جیسے نہیں تھے، مگر وہ اتنے ہم جیسے بن کر آئے کہ ہم جیسے لوگ انہیں اپنے جیسا سمجھنے لگے۔ بہت توجہ ایک جملے پر، وہ ہم جیسے نہیں تھے۔ عزیزان محترم، کیسے اہل بیت ہیں اور یہ کیسا قرآن ہے، یہ کیسی کتاب ہے جو ہمارے درمیان سرکار چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، تو قرآن کی اگر ہم بات کریں تو قرآن تو نور ہے، قرآن تو ہدایت ہے، قرآن تو چراغ ہے، قرآن فصاحت ہے، قرآن بلاغت ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن ہادی ہے، قرآن رہبر ہے، قرآن علم کا مینار ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن سبیل ہے، قرآن وکیل ہے، قرآن حسن ہے، قرآن رہبر ہے، سب کچھ ہے قرآن۔ عزیزان محترم، اور اہل بیت کون ہیں اور ان کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ سرکار جیسی میری اطاعت تم پر واجب ہے، ویسے ہی میرے اہل بیت کی اطاعت واجب ہے۔ جیسے میرے حکم کو تمہیں ماننا ہے، ویسے ہی قرآن کے حکم کو بھی ماننا ہے، اور ویسے ہی میرے اہل بیت کے حکم کو بھی تم نے ماننا ہے۔
تو عزیزان محترم ذرا سا باریکی ہے اس تمہیدی مرحلے سے، بہت عقل مندی کے ساتھ اگر آپ گزر جائیں تو نتیجہ آپ کی خدمت میں بہت خوبصورت کہ دو چیزیں ہیں. اب امت نے سب کو اپنے جیسا سمجھ لیا، رسول کو بھی اہل بیت کو بھی، حالانکہ وہ ہم جیسے نہیں تھے، ہم جیسے بن کر آئے تھے اس دنیا میں، ہماری طرح بن کر آئے تھے تاکہ ہم کمفرٹیبل رہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں، ہر چیز میں. وہ تو نور تھے، ہم تو خاک ہیں، وہ تو عرش پر رہنے والی ہستیاں تھیں. تو پتہ یہ چلا کہ جن میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں دو ثقلین. ثقلین کسے کہتے ہیں؟ وزنی چیزوں، دو ہم وزن چیزیں. ثقل وزنی، ثقلین دو ہم وزن چیزوں کو عزیزان محترم. تو جن میں چھوڑے جا رہے ہیں ان پر اطاعت واجب ہے، جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کی اطاعت واجب ہے. بہت توجہ، ہم میں چھوڑ کے جا رہے ہیں نا رسول دو چیزیں، تو ہم لوگوں پر اطاعت واجب ہے. جن میں چھوڑ کر، جس امت میں چھوڑ کر جا رہے ہیں اس امت پر اطاعت واجب ہے. جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کی اطاعت واجب ہے. تو پتہ یہ چلا کہ پھر ہم اور وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں عزیزان محترم؟ اس لیے کہ جن میں چھوڑے، اس لیے کہ دیکھیں صاحب شریعت اور ہوتے ہیں، شریعت لانے والے اور ہیں. آسان کر دو اپنے بچوں کے لیے، زیادہ مشکل نہیں. شریعت لانے والے اور ہیں اور شریعت پر عمل کرنے والے اور ہیں. بے شک صاحب شریعت اور ہیں اور اس شریعت کے احکامات کو ماننے والے اور ہیں. مالک اور ہیں، نوکر اور ہیں. جنت میں لے جانے والے اور ہیں، جنت میں جانے والے اور ہیں. جوانان جنت کے سردار اور ہیں اور لائن میں قطار میں کھڑے ہونے والے اور ہیں. پروانہ جنت کا لکھ کر دینے والے اور ہیں اور پروانہ سفارشوں پر لکھوانے والے اور ہیں. تو پتہ یہ چلا عزیزان محترم کہ جب یہ دو الگ الگ ہیں، بالکل واضح فرق ہے نا کہ جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جن کو چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں. تو ہم اور وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں عزیزان محترم؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. کون اہل بیت؟ صدق و صفا جن کی کائنات، آسمانی کتابیں جن کے فضائل کا مجموعہ، سارے فضائل کی انتہا اور حد جہاں پر آ کر ختم ہو جائے انہیں اہل بیت کہتے ہیں. جن کا دروازے پر جبرائیل و میکائیل بچوں کے جھولے جھلانے آئے انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے عزیزان محترم. یہ کون اہل بیت؟ یہ وہ اہل بیت ہے عزیزان محترم کہ اگر یہ رکوع میں زکوٰۃ دے دیں تو اپنے لیے آیتیں اتروا لیں، اگر یہ بستر ہجرت کے بستر پر سو جائیں تو اللہ کی رضائیں خرید لیں اور آیتیں اتروا لیں. یہ وہ اہل بیت ہیں. ہم جیسے تھے نہیں، ہم جیسے بن کر آئے. اعضاء و جوارح کے لحاظ سے ہم جیسے بن کر آئے، مطلب ان کے ہاتھ پاؤں، ان کی آنکھ ناک، ان کا سراپا، یہ ہم جیسا. مگر ہم جیسے نہیں ہیں، زمین اور آسمان کا فرق ہے. فرق کو سمجھیے. اب فرق کیا ہے؟ بہت توجہ. فرق کیا ہے ان میں اور ہم میں؟ فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ وہ ہیں کہ اگر ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں دعا مانگے، اللہ میاں بادل بھیج دے، بارش برسا دے، تو کچھ بھی نہیں ہوگا، دھوپ اور تیز ہی ہو جائے گی شاید. مگر ان کے ہاتھ وہ ہیں کہ اگر یہ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگ لیں تو آسمان پر بادل آ جائیں اور بارش برسنا شروع ہو جائے. یہ ہے فرق عزیزان محترم. ہماری انگلی کیا ہے؟ ہم اپنی انگلی سے جتنا بھی چاند اور سورج کو اشارے کرتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. مگر ان کی انگلی وہ ہے کہ ان کے پشت انگشت کی ہلکی سی جنبش پر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اور ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا ہے. جیے جیے مولا سلامت سے لبیک. مل کے سلامت رہو. لبیک یا حسین، جیو جیو. مولا سلامت رکھیں یا علی مدد کہنے والوں کو.
والی مدد کہنے والوں کو فرق کو سمجھیے، امت نے فرق ہی کو نہیں سمجھا، حالانکہ تمام معجزات دیکھ رہے تھے پھر بھی نہ سمجھا۔ اب ڈھٹائی کی اور ہٹ دھرمی کا تو کوئی وہ ہے ہی نہیں نا علاج، کہ اگر کوئی انسان ہٹ دھرمی پہ آ جائے کہ بھئی سمجھنا ہی نہیں ہے کہ کون ہستیاں ہیں۔ علی کو باب خیبر اپنی 2 انگلیوں پر اٹھائے ہوئے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ماننا نہیں ہے کہ علی علی ہے۔ ذوالفقار آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ماننا نہیں ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں ظالم محترم، کیا یہ اپنی پشت انگشت کی ہلکی سی جنبش سے اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آ جائے۔ ہمارے اشارہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم اگر پودوں کو پھولوں کو اشارہ کریں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اگر درخت کو اشارہ کریں تو درخت اپنی جڑوں سمیت اکھڑ کر چلتا ہوا آئے اور ان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں، ہماری حیثیت کیا، ہماری ذات کیا، ہماری اوقات کیا۔ عزیزان محترم، ہم اگر کنکروں کو ہاتھوں پر لے کر کہیں کہ کچھ بولو، کنکر کچھ نہ بولے، مگر جب ان کے ہاتھوں پر آئے تو سنگریزے کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں عزیزان محترم، ان کی تلوار اگر جنگ میں ٹوٹ جائے تو آسمان سے ذوالفقار ان کا قصیدہ پڑھتی ہوئی نازل ہو جاتی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں عزیزان محترم کہ لوح محفوظ پر قرآن کی آیتیں مچلتی رہتی ہیں کہ کب یہ کوئی عمل کریں اور کب ہمیں اذن نزول عطا کرے پروردگار عالم۔ یہ وہ ہستیاں ہیں عزیزان محترم کہ یہ اگر روٹیاں پکا کر غریب یتیم مسکین اور اسیر کو دے دیں تو اللہ پورا کا پورا سورہ دہر ان کی شان میں نازل کر دے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں عزیزان محترم کہ ساری کائنات کی فضیلتیں ان کے در۔ ہم اگر اشارہ کریں قالین پر بنے ہوئے شیر کو کہ نکل آ، کبھی نہ نکل کے آئے، مگر یہ وہ ہستیاں کہ اگر اشارہ کر دیں کہ اے شیر قالین، اس قالین سے نکل اور مجسم ہو کر جادوگر کو نکل جا، تو ان کے اشارے پر قالین سے شیر نکل کر آئے اور جادوگر کو نکل جائے مل کے۔ جیو جیو مولا سلامت، مولا سلامت رکھیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے، فرق سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ وہ ہستیاں اگر کوئی ہمارا مر جائے تڑپ تڑپ کے بھی دعائیں مانگے کہ تو زندہ کر دے مالک، یہ مر گیا زندہ نہیں ہوگا، رو رو کے ہم مر جائیں گے وہ زندہ نہیں ہوگا، مگر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر یہ ایک ٹھوکر مارے اور کہہ دے قم باذنی، مردہ کھڑا ہو جائے عزیزان محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں جو زندہ۔ یہ فخر عیسیٰ ہیں عزیزان محترم، فخر عیسیٰ ہیں عزیزان محترم۔ یہ وہ ہستیاں کہ معجزات ان کے چشم و ابرو کے اشاروں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ کن پہ اختیار دے کے رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ رسول فرما رہے ہیں کہ میں تم میں ان کے ہمارے بال وہ ہیں۔ چلیں ایک اور مثال یاد آ گئی، ہمارے بال وہ ہیں کہ جب اگر ٹوٹ کے سر سے گر جائیں تو ان کو جھاڑو دے کر کچرے میں پھینک دیا جائے گا، یہی ہوتا ہے۔ ان کے بال وہ ہیں کہ اگر ان کا بال ٹوٹ جائے اور خالد بن ولید اپنی ٹوپی میں رکھ لے تو فتح اس کا مقدر بن جائے۔ رسول کے منہ مبارک وہ ہیں کہ اگر ابو صالح کے گھر میں رہ جائیں تو ساری رات فرشتے اس کے گھر پر تسبیح و تقدیس پڑھتے رہیں۔ یہ ان کے بالوں کی بات، یہ ان کی بات عزیزان محترم۔ تو ان کا ہمارا کیا مقابلہ، کیا موازنہ؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم جیسے بشر تھے؟ ہمارا لعاب وہ ہے کہ اگر کہیں گر جائے صفائی کرنی پڑے گی، ساری مکھیاں سب جمع ہو جائیں گے۔ ان کا لعاب وہ ہے کہ اگر کھارے پانی میں ڈال دیں تو پانی میٹھا ہو جائے۔ یہ اگر کسی کی جانور کی پشت پر سوار ہو جائیں تو اس کی عمر طویل ہو جائے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ذوالجناح کی گھوڑوں کی پشت پر جو بھی ہمارے آئمہ بیٹھے، انبیاء بیٹھے تو ان کی عمر طویل ہو جاتی ہے۔ اس جانور کی، اس کی آنکھ کی بینائی کبھی نہیں جاتی جس کی پشت پر اہل بیت بیٹھ جائیں۔ عزیزان محترم، تو یہ وہ ہستیاں ہیں۔ تو کہاں وہ اور کہاں ہم؟ تو اب رسول فرما رہے ہیں بہت توجہ کہ میں تمہیں 2 برابر کی چیزیں، ثقلین، ہم وزن چیزیں، وزنی چیزیں۔ اچھا، عربی زبان کا بیٹا یہ قاعدہ ہے، یہ کلیہ ہے کہ عربی زبان میں
اگر دو ہم وزن چیزوں کو بتانا ہو تو یہ اور نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، یہ اور نون لگا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ دو برابر کی چیزیں ہم وزن چیزیں ہیں، یعنی کہ ہم مزاج، ہم وزن، ہم رنگ، ہم عقیدہ، ہم جنس، ہم وزن چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو یہ اور نون لگا کر بتایا جاتا ہے کہ یہ دو کیا ہیں، ہم وزن چیزیں ہیں۔ اب اس کی میں اپنے بچوں کو مثال دے دوں بھائی، اب دیکھو جب ہم ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کر پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نماز ظہرین، ٹھیک ہے، دو برابر کی چیزیں ہیں نا، نماز یہ اور نون کا اضافہ، نماز ظہرین، مغرب اور عشاء کو ملا دیا تو نماز مغربین، ایک نواسہ ہو تو سبت کہلائے گا، دو نواسے ہوں تو سبتین، دو نواسے ہوں گے تو سبتین کہلائے گا۔ اسی طرح سے عزیزان محترم یہ تمام چیزیں، تو دو ایک ہو تو ثقل کہلائے گا، دو ہوں تو ثقلین، یعنی کہ سبتین ثقلین، یہ تمام چیزیں یہ اور نون۔ تو رسول فرمانا دو ثقلین چھوڑ کر دو برابر کی چیزیں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت، دونوں کا دامن ہاتھ سے تھام کے رکھنا ہے۔ جب ہوگے دنیا اور آخرت میں کامیاب، یہاں تک کہ میرے پاس تو کامیاب پہنچو گے حوض کوثر پر۔ میں دنیا نے کیا کیا کہ قرآن کو تھام لیا، اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا، حالانکہ فرمایا یہی تھا کہ دونوں کا دامن برابر سے تھام کے رکھنا ہے۔ اب عزیزان محترم کائنات کے سچے ترین نبی نے چند سچوں میں بیٹھ کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی بیان کی، اور وہ سچائی کیا تھی کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک کتاب، ایک میرے اہل بیت۔ اب اگر میں اپنے بچوں سے سوال کروں کہ بھائی قرآن کتنا سچا، تو آپ جواب کیا دیں گے؟ جتنے اہل بیت سچے۔ قرآن کتنا سچا؟ جتنے اہل بیت۔ اہل بیت کتنے سچے؟ جتنا قرآن۔ کتنا بلند؟ جتنے اہل بیت۔ اہل بیت کتنے بلند؟ جتنا قرآن۔ قرآن کتنا اللہ کو پیارا؟ جتنے اہل بیت۔ اہل بیت اللہ کو کتنے پیارے؟ جتنا قرآن۔ تو اذان محترم برابر کی۔ اب ایک اور مثال میں دے دوں قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے، کہ قرآن کی ایک مسند ہوتی ہے جسے ہم رحل کہتے ہیں، جس پر رکھ کے ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن کی وہ مسند جو ہے، وہ رحل جو ہے جس پر ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اگر آپ کا کوئی بچہ اپنی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں کی کتاب لا کر اس رحل پر رکھ دے تو آپ کیا کریں گے؟ ڈانٹیں گے نا کہ نہیں بیٹا نہیں، یہ قرآن کی رحل ہے، یہ قرآن کی مسند ہے، یہاں پر کوئی دنیاوی کتاب رکھی نہیں جا سکتی، یہاں پر صرف قرآن ہی آ سکتا ہے، کوئی دنیاوی۔ اچھا آپ کا بچہ، آج کل جیسے بچے بحث کرتے ہیں بہت پیرنٹس کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اب آپ کا بچہ اگر ضد کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ اماں جان یہ قرآن، یہ جو کتاب میں نے رکھی ہے اپنے اسکول کی، اس کو محکمہ تعلیم کے بہت سارے لوگوں نے مل کر چنا ہے، اس کا ورق بہت اچھا ہے، بہت مہنگی پرنٹنگ پریس سے اس کا پرنٹ نکالا گیا ہے، اس کا کاغذ بہت اچھا ہے، یہ سب لوگوں نے مل کر اسے چنا ہے، یہ سب ہمارے سارے اسکولوں میں یہ پڑھائی جاتی ہے، سب اسے مستند مانتے ہیں، سب اسے اعلیٰ مانتے ہیں، سب اس کو کی بہت عزت کرتے ہیں، سارے بچے پڑھتے ہیں، اس کے بغیر نصاب مکمل نہیں ہوتا، ایجوکیشن مکمل ہی نہیں ہوتی، وہ جتنے بھی فضائل بیان کرے گا آپ پھر بھی کہیں گے بیٹا جتنی بھی مہنگی ہے اور جتنی بھی اچھی ہے مگر یہ قرآن کی رحل پر نہیں آ سکتی، یہی کہیں گے نا بھائی، جتنی بھی ہے جو بھی تم اس کے لیے کہہ رہے ہو بیٹا وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کتاب قرآن کی مسند پر، قرآن کی رحل پر یہ نہیں آ سکتی۔ آپ کا بچہ اگر سوال کرے کہ اماں پھر کوئی چیز ایسی ہے جو اس قرآن کی رحل پر آ سکتی ہے، کوئی کتاب ایسی ہے جو قرآن کی رحل پر آ سکتی ہے، تو آپ جواب کیا دیں گی؟ آپ کہیں گی ہاں قرآن کا پہلا پارہ آ سکتا ہے، قرآن کی رحل پر دوسرا پارہ آ سکتا ہے، تیسرا سپارہ آ سکتا ہے، چوتھا آ سکتا ہے، پانچواں، پورے 30 کے 30 پارے ایک کے اوپر ایک رکھے جا سکتے ہیں بیٹا، اس لیے کہ یہ سارے قرآن ہی کے پارے ہیں، یہ سب قرآن ہی کا حصہ ہے، یہ سب قرآن ہی کے پارے۔ بہت توجہ، ابھی آپ پہنچے نہیں ہیں جہاں میں پہنچانا چاہ رہی ہوں بیٹا، قرآن کی رحل پر یہ پارے آ سکتے ہیں، سارے پارے، اس لیے کہ یہ قرآن ہی کا حصہ ہے۔ تو عزیزان محترم، جب قرآن کی رحل پر قرآن کے سوا
کوئی دنیاوی کتاب نہیں آ سکتی، اور اگر آ گئی تو قرآن حق پر ہوگا، دنیاوی کتاب نہیں۔ اسی طرح اہل بیت کے منبر پر بھی، اہل بیت کی مسند پر بھی، اہل بیت کے منبر پر بھی، معصوم کی جگہ بھی کوئی غیر معصوم نہیں آ سکتا، معصوم کی جگہ صرف معصوم آ سکتا ہے۔ درود بھیج دے محمد مل کے۔ مولا سلامت رکھیں یا علی مدد کہنے والوں کو، جیے سلامت رہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ مولا جنگل اور پہاڑوں میں جنت کے جیو بیٹا جیو، غازی کے درباروں میں قرآن کے 30 پاروں میں بے شک دم دم لگے، ہر دم لگے، پنج نعرے پنجتنی سوا لکھ نعرے، جیو جیو۔ حیدری 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 مولا علی بلند تر صلوات۔ اللہ صلی اللہ۔ مولا سلامت رکھیں یا علی مدد کہنے والوں کو، تو معصوم کی جگہ بھی کوئی غیر معصوم نہیں آ سکتا، اہل بیت کی جگہ بھی کوئی الگ سے انسان جو امتی ہے وہ نہیں، اور اگر آ رہا ہے تو پھر حق پہ کون ہے؟ اہل بیت حق پر ہوں گے۔ معصوم کی جگہ صرف معصوم آ سکتا ہے۔ تو رسول نے فرمایا کہ میں دو، تو پتہ یہ چلا قرآن اور اہل بیت دونوں ایک ساتھ دونوں کا دامن تھامنا ہے، اور دونوں رسول کو معجزے کے طور پر عطا کیے گئے ہیں۔ قرآن بھی ہادی، اہل بیت بھی ہادی، قرآن بھی برحق، اہل بیت بھی برحق، قرآن بھی رہبر، اہل بیت بھی رہبر، قرآن بھی ہدایت، اہل بیت بھی ہدایت، قرآن بھی روشنی، اہل بیت بھی روشنی، قرآن بھی قلب پیغمبر پر نازل ہوا، اہل بیت آغوش پیغمبر میں نازل ہوئے۔ عزیزان محترم، اہل بیت قرآن کی طرف بھی دیکھنا عبادت، اہل بیت کے چہروں کی طرف بھی دیکھنا عبادت، قرآن کے ساتھ زندگی گزارنا بھی عبادت، اہل بیت کے ساتھ زندگی گزارنا بھی عبادت۔ قرآن بھی بشارت، اہل بیت بھی بشارت، مگر اللہ تعالیٰ نے دو فرق یقیناً ان موضوعوں میں بھی رکھے۔ سب کچھ برابر ہے، قرآن بھی برابر، اہل بیت بھی برابر، سب کچھ برابر ہے، مگر دو فرق رکھے۔ کیا فرق رکھے وہ دو سنتے چلیے گا عزیزان محترم ان موضوع میں، کہ قرآن ہادی بھی ہے، قرآن رہبر بھی ہے، قرآن برحق بھی ہے، قرآن مینار بھی ہے، قرآن روشنی بھی ہے، قرآن فصاحت بھی ہے، قرآن بلاغت بھی ہے، قرآن علم بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن زندگی کا سرمایہ بھی ہے، قرآن سب کچھ ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کوئی دوسرا قرآن عطا نہیں کیا، قرآن ایک ہے جو رحل پہ رکھا جاتا ہے، اور قرآن صامت ہے، خاموش قرآن ہے۔ مگر جو دوسرے قرآن اللہ نے عطا کیے، وہ اہل بیت وہ منبر پر بیٹھتے ہیں تو وہ بولتے ہوئے قرآن ہے، وہ قرآن ناطق ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں تو قرآن ایک دیا، خاموش دیا، جو رحل پر ہے وہ خاموش قرآن ہے، مگر جو منبر پر ہے محمد مصطفیٰ سمیت وہ 14 کے 14 بولتے ہوئے قرآن ہے۔ درود بھیج دے محمد والے محمد، بولتے ہوئے قرآن۔ 14 کے 14 سرکار ختم مرتبت رسالت کا قرآن، علی مرتضی امامت کا۔ جیو مولا سلامت رکھے مل کے، بے شک جیو بیٹا جیو۔ واہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے پورا مجمع 14 کی بارگاہ میں مولا سلامت رکھے۔
پوری کائنات بنائی گئی. یہ قرآن جو رحل پر رکھا، خاموش قرآن، اللہ نے خاموش قرآن اپنے حبیب کو عطا کیا جو رحل پر ہے، مگر ایسا نہیں، بولتے ہوئے قرآن بھی عطا کیے جو منبر پر ہیں، تاکہ اگر وہاں کچھ سمجھ میں نہ آئے تو بولتے ہوئے قرآن سے پوچھ لو کہ یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی، یہ محکم ہے، یہ متشابہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے. جبھی تو شاعر نے کہا نا کہ محکم کہیں کہیں، متشابہ تیرا کلام، یا رب عجیب راز یہ قرآن میں بھر دیا، اب تک مفسروں کا الجھنا دلیل ہے. ارے دنیا کو اہل بیت کا محتاج کر دیا، دنیا کو اہل بیت کا، دنیا کو اہل بیت کا محتاج کر دیا. تو یہ 14 کے 14 وہ ہیں. ایک خود سرکار ختم مرتبت جو رسالت کا قرآن، مولا کائنات علی بن ابی طالب امامت کا قرآن، فاطمہ زہرا عصمت کا قرآن، حسن مجتبیٰ سخاوت کا قرآن، حسین ابن علی شہادت کا قرآن، زین العابدین عبادت کا قرآن، محمد باقر علم کا قرآن، جعفر صادق صدق کا قرآن، موسی کاظم ہیبت کا قرآن، جلالت کا قرآن، حکمت کا قرآن، علی رضا رضاعت کا قرآن، محمد تقی جلالت کا قرآن، علی نقی ہیبت کا قرآن، حسن عسکری فصاحت و بلاغت کا قرآن. اور ان سارے قرآنوں کا جو اکیلا قرآن ہے، جو پردہ غیبت میں ہے، امام مہدی، وہ غیبت کا قرآن ہے. درود بھیج دے محمد، مل کے اللہ صلی اللہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ محمد. میرے مولا سے ایک شخص نے پوچھا، صحابی آیا مولا کی بزم میں، بہت توجہ رکھنا بیٹا، آ کے کہتا ہے ایک صحابی کہ میرے مولا آپ کی جد نے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، کہ میرا پہلا بھی محمد، درمیان بھی محمد، آخری بھی محمد، ہم تو کل کے کل محمد ہیں. مولا نے فرمایا ہاں ٹھیک فرمایا میرے جد نے، سوال کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا مولا ذرا سی سمجھ میں نہیں آتی بات. مولا نے کہا لاؤ سوال کرو ہم تمہیں سمجھا دیتے. مولا سمجھانے ہی کے لیے تو آئے تھے، لوگوں کی الجھنوں کو دور کرنے کے لیے تو آئے تھے. اب اس شخص نے کہا مولا یہ تو ہم نے مانا کہ آپ سب کے سب محمد ہیں، نور میں بھی محمد ہیں، علم میں بھی محمد ہیں، حلم میں بھی محمد، اٹھنے بیٹھنے میں بھی محمد ہیں، ہر انداز سے آپ کی خلقت ایک جیسی، آپ کا نور ایک جیسا، آپ کا خون ایک جیسا، آپ کا شجرہ ایک جیسا، آپ کا حسب و نسب ایک جیسا، آپ سب کے سب. یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے، مگر سرکار نے فرمایا کہ آپ سب کے سب محمد ہیں. مولا آپ کی شکلیں اور آپ کے چہرے تو ایک دوسرے سے نہیں ملتے، تو آپ سب کے سب محمد کیسے ہیں؟ مولا اکثر الجھن رہتی ہے میرے دماغ میں کہ آپ سب کے سب محمد کیسے ہیں. مانا کہ ویسے تو آپ ایک جیسے ہی ہیں، حسب میں، نسب میں، رفتار میں، کردار میں، معیار میں، گفتار میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، عبادتوں میں، ریاضتوں میں، جنگ میں، جمال میں، فتح میں، کمال میں، مگر میرے مولا آپ کا چہرے آپ کے الگ الگ، شخصیتیں الگ الگ، آپ سب کے سب محمد کیسے ہو سکتے ہیں؟ مولا نے کمال اطمینان کی منزلوں پر اپنے وقت کا محمد بیٹھا ہوا ہے. جی علی مل کے جیو بیٹا جیو. علی مدد مولا سلامت رکھیں. مولا سلامت رکھیں یا علی مدد کہنے والوں کو. اب مولا نے جواب دیا کمال اطمینان سے. مولا نے کہا ایسے ہی گھر سے اٹھ کے آ گیا یا وضو کر کے آیا ہے؟ کہا مولا وضو کر کے آیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں آنا تھا اس لیے. مولا نے فرمایا سامنے قرآن رکھا ہے، طاق پہ اٹھا کے لاؤ ادھر. ایسے ہی کہا ہوگا. کبھی کبھی آنکھیں بند کر کے کوئی واقعہ کتاب میں پڑھتی ہوں، پھر آنکھیں بند کر کے سوچتی ہوں کہ مولا نے اس کی ادائیگی کیسے کی ہوگی، مولا نے کیسے کہا ہوگا.
کس کمال منزل پہ جا کے فرمایا ہوگا. یا علی نے جب خیبر اکھاڑا ہوگا تو کمال کا عالم کیا ہوگا. یا جب عمر ابن عبد العزیز کا سر کاٹ کے علی لا رہے ہوں گے تو پھر غرور کا عالم کیا ہوگا. وہ جھوم جھوم کے چل کیسے رہے ہوں گے کہ سارے اصحاب دیکھ کر جل گئے تھے کہ جب علی ابن ابی طالب عمر ابن عبد العزیز کا سر کاٹ کر لا رہے تھے تو لکھنے والوں نے لکھا اور جب میں نے پڑھا آنکھیں بند کر کے میں نے سوچا مولا کیسے آ رہے ہوں گے. لکھنے والوں نے لکھا کہ ایک ہاتھ میں ذوالفقار تھی تازہ لہو کے قطرے ٹپک رہے تھے, دوسرے ہاتھ میں عمر ابن عبد العزیز کا سر تھا اور علی جھوم جھوم کے چل رہے, ایسے چل رہے تھے جیسے کوئی شیر ببر برستی ہوئی پھوار میں نرم نرم گھاس پر. جب ببر شیر چلتا ہے نا تو وہ جھوم جھوم کے ایسے چلتا ہے. تو علی ایسے ہی چل رہے تھے, دیکھنے والے جل کے راکھ ہو گئے. سارے اصحاب جو رسول کے ساتھ کھڑے تھے ایک نے کہا یا رسول اللہ دیکھے تو صحیح علی کی چال میں کتنا غرور ہے, کتنا تکبر ہے, کتنے مغرور ہو کر علی چل رہے ہیں. ایک مرتبہ پیشانی رسالت پر شکن آ گئی. رسول نے کہا خبردار اور جان لو یہ غرور اور یہ تکبر بے شک زیب ہی میرے علی کو دیتا ہے. نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. میں لگاؤں ہاں بھائی پتہ چل رہا ہے نا کہ علی کی بادشاہی ہے, علی اس میں الہی ہے. ہر ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی. نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. مولا سلامت رکھے. اب علی کے علی بیٹے نے فرمایا یا یوں کہوں سرکار ختم مرتبت کے محمد کے محمد بیٹے نے فرمایا, علی کہہ لیں یا محمد کہہ لیں یہ سب کے سب ایک ہیں عزیزان محترم. فرمایا جاؤ قرآن اٹھا کے لاؤ. قرآن اٹھا لایا, وہ کہا اچھا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. مولا نے فرمایا کہ اس کو کھولو. اب جو کھولنا شروع کیا مولا نے کہا کیا لکھا ہے. کہا مولا سورہ الحمد لکھی ہوئی ہے. کہا پلٹتے جاؤ پیج اب اس کے. اب مولا ورق پلٹواتے چلے جا رہے ہیں. کہا پلٹو. کہا کیا ہے. سورہ الحمد ہے. کہا پھر پلٹو. کیا ہے. کہا بقرہ ہے, سورہ بقرہ ہے. پھر کیا ہے. کہا مولا مائدہ ہے. کہا پھر کیا ہے. کہا سورہ مزمل ہے. کہا مدثر ہے. کہا واللیل ہے. کہا اور پلٹو. کہا اور پلٹو. کہا سورہ یوسف ہے. کہا اور پلٹو. پلٹتے جا رہے ہیں. مولا سورہ فلق ہے. سورہ فلق ہے. سورہ آیت الکرسی ہے. میرے مولا پیج پلٹواتے جا رہے ہیں کہ ورق پلٹتے چلے جاؤ اور سورے پڑھتے چلے جا رہے ہیں. جب پڑھتے پڑھتے عزیزان محترم سارا قرآن ختم کروا لیا الحمد سے لے کر. کہا کہ الحمد سے لے کر یہ سورہ کوثر ہے, یہ قل هو اللہ احد ہے, یہ جو ہے سورہ ناس ہے, سب پڑھوا لیا. اب کہا کہ اب اس قرآن کو بند کر دو. جب بند کر دیا کہا اب کیا ہے. کہا مولا قرآن ہے. مولا نے کہا عجیب آدمی ہے, کبھی مائدہ کہتا ہے, کبھی کوثر کہتا ہے, کبھی قل هو اللہ احد کہتا ہے, کبھی آیت الکرسی کہتا ہے, کبھی کرسی کہتا ہے, کبھی والفجر کہتا ہے, کبھی واللیل کہتا ہے, کبھی قرآن کہتا ہے. ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے مولا جب تک انہیں الگ الگ دیکھ رہا تھا تو کہیں مائدہ تھا, کہیں بقرہ تھا, کہیں مزمل تھا, کہیں مدثر تھا. جب بند کر کے ایک ہو گیا تو قرآن ہو گیا. بس مولا نے جواب دیا جب ہمیں الگ الگ دیکھے گا تو کوئی تجھے محمد نظر آئے گا, کوئی علی نظر آئے گا, کوئی حسن نظر آئے گا, کوئی حسین نظر آئے گا, کوئی جعفر صادق نظر آئے گا. جب تو سب ہم کو ایک جگہ دیکھے گا تو سب کے سب تجھے محمد نظر آئے گا. مل کے جیو اللہ صلی اللہ. سب کے سب تجھے محمد نظر آئیں گے. جب ایک جگہ ہم کو کر کے دیکھے گا تو سب کے سب, اور صرف نام کے محمد نہیں ہوں گے, کام کے بھی محمد ہوں گے, علم میں بھی
मोहम्मद होंगे, खेल में भी मोहम्मद होंगे, उठने में भी मोहम्मद, बैठने में भी मोहम्मद, इबादतों में भी मोहम्मद, रियाजतों में भी मोहम्मद, हुस्न में भी मोहम्मद, रौबत दबदबे में भी मोहम्मद, नीयत में भी मोहम्मद, ज़हनियत में भी मोहम्मद, किरदार में भी मोहम्मद, मायार में भी मोहम्मद, रफ्तार में भी मोहम्मद, गुफ्तार में भी मोहम्मद। और इतने मोहम्मद के शायर ने कहा कि क्यों करना हर एक दिल में उतर जाए मोहम्मद, मुमकिन ही नहीं लब पे तैर जाए मोहम्मद। उस वक्त मोहम्मद की शुआओं का असर देख जब 14 सितारों में बिखर जाए। मिलके मिलके जियो जियो, मौला सलामत रखें, मिलके सलामत रहो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बनता है यहाँ जब सरकार का जिक्र हो रहा है, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए सलवात। जियो बेटा, मसल्ला। भाई मेरे सरकार का जिक्र हो रहा है, कभी कभी तो सरकार का जिक्र बाकायदा होता है, लेकिन फिर यही कहते हैं मेरे सरकार तुम मेरे अली का जिक्र करो, समझ लो नबी का जिक्र है, नबी का जिक्र करो, समझ लो अली का जिक्र है। ये सब एक दूसरे से जुदा ही कब है अज़ीज़ान मोहतरम। क्यों करना हर एक दिल में उतर जाए मोहम्मद, मुमकिन ही नहीं लब पे ठहर जाए मोहम्मद। उस वक्त मोहम्मद की शुआओं का असर देख जब 14 सितारों में बिखर जाए मोहम्मद। तो याद रखें, आंखें बंद करके कुरान को हिफ्ज़ कर लेना, कुरान को रट्टा लगा लेना, कुरान को ख़त्म कर लेना अलग बात है, अलग बात है। मगर सलमान और अबू ज़र की तरह अली और नबी के चेहरों की ज़ियारत कर कर के कुरान को हासिल करना, कुरान की तिलावत करना अलग बात है। ये दो अलग अलग बातें हैं जिनका दामन दोनों का एक साथ। याद रखें, मारिफत अहले बैत के बगैर कुरान पढ़ेंगे, कुरान अपनी आयतों को मानी और मफ़ाहीम को छुपा लेगा। अहले बैत को छोड़कर अगर कुरान पढ़ेंगे ना, कुरान की आयतें हड्डी बनकर आपके गले में फंस जाएंगी, ना आप उगल सकते हैं ना आप निगल सकते हैं। अहले बैत को छोड़कर अगर आप कुरान पढ़ेंगे ना, तो फिर क्या होगा, फिर लोग भागे भागे फिर आएंगे तो अली के पास, या अली आयतें समझ में नहीं आ रही, मसले हल कर दीजिए वरना हम हलाक हो जाएंगे। तो याद रखिए, कुरान में अगर किस्सा का जिक्र है तो वारिसे किस्सा से पूछो, कुरान में अगर रास्तों का जिक्र है तो रहनुमा से पूछो, कुरान में अगर शिफा का जिक्र है तो साहिब खाके शिफा से पूछो, कुरान में अगर मुश्किलें दरपेश आती हैं तो फिर मुश्किल कुशा से पूछो ना। यही तो है बताने वाले अज़ादारों। इसलिए कि जब आयतें हमारे सामने कुरान की आती हैं, अगर हम मारिफत नहीं रखते अहले बैत की, वो आयतें अपने माने और मफ़ाहीम छुपा लेंगी। और जब अहले बैत के सामने कुरान खुलता है तो मुझे नहीं पता कि कभी कुरान अहले बैत को पढ़ रहा होता है, कभी अहले बैत कुरान को पढ़ रहा होता है। फिर कुरान की आयतें तफसीर पेश नहीं करती हैं अहले बैत के सामने, बल्कि तस्वीर बन जाती हैं, तस्वीर बन जाती हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान और अहले बैत दोनों को साथ लेकर चलना है, जब ही हम और आप कामयाब हैं। समेट दिया मैंने अपने मौजू को इस हवाले से, और छोटा सा एक वाक़या और मसाइब से मुसलसल ये वाक़या यूँ सुनाऊँगी ताकि आपको मारिफत अहले बैत हासिल हो जाए। यकीनन हम मारिफत की बहुत आला तरीन मंजिलों पर हैं जिस दर से हम वाबस्ता हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे बच्चे आगे जाके बताएं कि भाई हम तो कुरान भी पढ़ते हैं और हम अहले बैत का, और ये जो हदीस सक़लैन है ये भी बता दूँ। बाज़ बच्चे मेरे ये भी कह सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है, सब दोस्त सारे फ्रेंड्स जो हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में, वो ये कहते हैं कि जी ये हदीस सक़लैन ये नहीं है कि मैं तुम में 2 गिरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान एक मेरे अहले बैत। ये तो ये है एक कुरान एक सुन्नत, है ना। ये भी कहा जाता है 700 बरस तक ये हदीस अपनी असल शक्ल में रही। असल हदीस यही है कि मैं तुम में 2 गिरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरे मेरे असल। यही है
جو صحیح مسلم میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور سنی شیعہ کہیں پر یہاں پر اختلاف نہیں تھا، لیکن 700 برس بعد اس حدیث کو بدل دیا گیا اور پھر یہ لکھا گیا کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری سنت۔ حالانکہ یہ نہیں ہے، اصل جو ہے وہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اذان محترم، جو ہمارے بھائیوں کے ہاں بھی آپ کو ملے گی، صحیح مسلم صحیح ترین ان کی کتاب میں بھی اسی طرح لکھی ہوئے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کو تبدیل کر دیا اور اس کو چینج کر کے پھر کہا کہ قرآن اور سنت چھوڑے جا رہا ہوں۔ اصل حدیث یہی ہے۔ اب اذان محترم، وارث سے اگر آپ پوچھیں کہ معنی اور مفاہیم کیا، صرف کتاب کافی نہیں ہوا کرتی لوگوں کے لیے، خالی کتاب کافی نہیں ہے، اہل بیت ضروری ہیں، اہل بیت کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی کتاب، یہ بات اٹل حقیقت ہے۔ تو عزیزان محترم، اب قیصر روم نے سورہ زخرف میں لکھا ہوا ہے جو کہ اے میرے حبیب سوال کرو ان نبیوں سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے مبعوث رسالت کیا کہ ہم نے انہیں کس بات پر تاج نبوت عطا کیے۔ قیصر روم نے سوال بھیج دیا خلیفہ وقت کے دربار میں، بس یہیں پہ میں ختم کر دوں گی اور مسائل سے مسلسل سوال بھیجا قیصر روم نے، اور اس نے کہا یہ جو سورہ زخرف میں کہا جا رہا ہے پروردگار عالم اپنے نبی کو جو یہ حکم دے رہا ہے کہ اے میرے حبیب سوال کرو ان نبیوں سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے مبعوث رسالت کیا کہ ہم نے انہیں کس بات پر تاج نبوت عطا کیے۔ قیصر روم کا سوال یہ تھا خلیفہ وقت سے کہ بھئی اللہ تعالیٰ یہ کیسا عبث حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو، بھئی رسول تو آخری نبی ہیں، جب رسول دنیا میں آئے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی بھی نبی دنیا میں نہیں تھا، تو پھر یہ اللہ کیسا حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو کہ اے میرے نبی سوال کر ان نبیوں سے جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے بھیجا۔ قیصر روم پوچھ رہا تھا کہ وہ 1,24,000 جو انبیاء ہیں وہ تو ہیں ہی نہیں، وہ کیا مکہ مدینے میں رسول کے ساتھ تو نہیں چل پھر رہے؟ نہ آدم ہے، نہ موسیٰ ہے، نہ عیسیٰ ہے، نہ نوح ہے، نہ ابراہیم، نہ اسماعیل، کوئی بھی نبی تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کیسا حکم دے رہا ہے اپنے آخری نبی کو کہ اے میرے حبیب سوال کر ان نبیوں سے۔ کن نبیوں سے بھائی؟ سوال تھا جینوین، عقل والا سوال تھا بھائی، کن نبیوں سے سوال کرے رسول اللہ؟ اگر ہے ہی نہیں اور اگر نہیں کرتے سوال تو پھر اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اللہ معاذ اللہ کوئی ایسا حکم قرآن میں دے کیسے سکتا ہے کہ جو سمجھ میں نہ آ رہا ہو؟ پڑھا لکھا بادشاہ تھا قیصر روم نے، سوال بھیج دیا خلیفہ کے صاحب کے دربار میں۔ اب کہتے ہیں کہ سارے حافظان قرآن سب لوگ سر جوڑ کے بیٹھ کر بار بار پڑھ رہے ہیں، لیکن سورہ زخرف اپنے معنی کو چھپائے ہوئے ہیں۔ وارث کے بغیر پڑھ رہے تھے، بتائے نہیں، پڑھ پڑھ کے تھک گئے۔ ہے کیسا سوال ہے، 1,24,000 کہاں ہیں اس زمانے میں رسول کے؟ اللہ حکم دے رہا ہے میرے حبیب سوال کر ان نبیوں سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے مبعوث رسالت کیا کہ ہم نے انہیں کس بات پر تاج نبوت عطا کیے، تو وہ نبی کہاں ہیں؟ اور اگر سوال کریں رسول تو کس سے کریں، اور اگر نہ کریں تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اس نے کہا تھا مجھے فوراً جواب چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ جواب نہ دیا تو پھر بات آپ کی خراب ہو جائے گی۔ آپ کی سب سے بڑی کتاب ہے قرآن مجید، جس کو آپ سب مانتے ہیں، جس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اب اذان محترم سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، دماغ کے پرخچے اڑ گئے، دماغ کی رگیں چٹک گئیں، سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ قرآن نے معنی چھپائے ہوئے ہیں، بیک گراؤنڈ سب چھپایا ہوا ہے، کون سی آیت کب کہاں اور کس پس منظر میں نازل ہوئی یہ تو میرے علی کو پتا تھا نا، یہ تو میرے مولا کو پتا تھا۔ اور مولا نے بعد پیغمبر اسلام سارا قرآن لکھ کر دے دیا تھا تنزیل کے مطابق، جیسے جیسے آیتیں نازل ہوئی، کب کہاں کس پس منظر میں، ہوا میں نازل ہوئی، فضا میں نازل ہوئی، مکے میں نازل ہوئی، مدینے میں نازل ہوئی، سب بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کیوں آئی، مولا نے سب لکھ دیا تھا حاشیوں میں تاکہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ جب علی نے قرآن پیش کیا ان کا قرآن ہی نہیں لیا، کہا علی آپ اپنا قرآن واپس لے جائیں، ہم وہ کریں گے جو ہم نے جمع کیا ہے وہی چھپے گا جو ہم لوگ کر رہے ہیں اکٹھا، آپ اپنا واپس لیں۔ مولا نے کہا میں تو لے جاتا ہوں واپس، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے تو تمہارے مسئلے حل کرنے کے لیے ہی ایسا کر دیا تھا تاکہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ میرا کیا ہے، میں تو واپس لے کر جا رہا ہوں، آج نہیں تو کل یہی تخت و تاج چھوڑ کر میرے پاس آؤ گے تو تم مسئلے حل کروانے کے لیے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے آیت آئی، کیسے نازل ہوئی، علی اپنا قرآن لے آئے واپس مولا۔
اور آپ کو پتہ ہے مولا علی کا وہ قرآن آج کہاں ہے؟ ہمارے آخری امام کے پاس ہے وہ قرآن. جب مولا آئیں گے تو وہ قرآن لے کر امام زمان علیہ السلام ضرور فرمائیں اللہم صلی اللہ عزیزان محترم اللہم صلی اللہ محمد. اب جیو جلدی علی 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 مل کے آخری نعرہ ہے علی 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 مولا سلامت. مولا سلامت رکھیں یا علی مدد. بہترین اور خوبصورت نتیجہ آج کے مجلس کا آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر. عزیزان محترم قرآن اور اہل بیت میرا موضوع سخن. اب عزیزان محترم کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مطلب کیا ہے, رسول کس سے سوال کرے. سمجھ میں جب کچھ بھی نہ آیا تو علی کی چوکھٹ پر اپنی ریش مبارک سے خاکروبی کرنے والا جناب سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے. سلمان نے کہا پریشان کیوں ہو رہے ہو, جب سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں قرآن اور یہ آیت اور اس کا پس منظر, تو پھر ایسا کرو وارث قرآن کے پاس کیوں نہیں چلتے, میرے علی کے پاس چلو. ارے اپنی جانیں بچانے کے لیے علی کے پاس جا سکتے ہو, قرآن کی عزت بچانے کے لیے نہیں جا سکتے. جاؤ, اگر وارث کہہ دے, جو بھی وارث کہے گا وہی اس کا جواب ہوگا. اب قرآن سر پر اٹھایا, تخت و تاج چھوڑ کر بوریا نشین میرے مولا علی کی بارگاہ میں آ گئے. یا علی, قیصر روم نے یہ سوال بھیجا ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اے میرے حبیب سوال کر ان نبیوں سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے مبعوث رسالت کیا کہ ہم نے انہیں کس بات پر تاج نبوت عطا فرمائے. اے علی یہ سوال کیسا ہے؟ قیصر روم نے پوچھوایا ہے کہ رسول آخری ہیں, کس نبی سے سوال کریں؟ نہ آدم ہے, نہ موسیٰ ہے, نہ عیسیٰ ہے, نہ نوح ہے, نہ یحییٰ ہے, نہ زکریا, کوئی بھی نبی تو نہیں ہے. یہ کیسا حکم دے رہا ہے اللہ؟ مولا علی مسکرائے. مسکرا کر میرے علی نے کہا کہہ تو رہا تھا ہم سے لے لو تو پریشان نہ ہو گے, ہم نے تو سب لکھ دیا تھا قرآن میں, کب نازل ہوئی, کون سی آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی. اب میرے مولا علی نے فرمانا شروع کیا, اور اہل سنت کے جو عالم ہیں زان محتم علی متقی ملا علی متقی, انہوں نے بھی یہ لکھا, قاری ہیں کہ انہوں نے بھی یہ لکھا, اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی کبھی قول بھی موجود ہے. عزیزان محترم درود بھیج دیں ایک مرتبہ, بکھری ہوئی درود نہیں, مل کے ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی. مولا علی متقی قاری نے بھی لکھا, مولا کا قول بھی ہے, کتب میں لکھا ہوا ہے کہ اب میرے علی نے جواب دینا شروع کیا کہ یاد رکھو سورہ زخرف میں جو یہ حکم دے رہا ہے پروردگار, یہ جو سورہ میں آیت آئی یہ نہ زمین پر آئی, نہ یہ مکے میں آئی, نہ یہ مدینے میں آئی, نہ یہ ہوا میں آئی, نہ یہ فضا میں آئی, بلکہ یہ عرش ہفتوں پر اس وقت نازل ہوئی تھی جب میرا رسول شب معراج عرش ہفتوں پر پہنچا تھا, اور 1,24,000 انبیاء رسول کی سلامی اور پیشوائی کے لیے قطار در قطار رسول کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. اس وقت جب تقرب الہی کی انتہائی منزلوں پر تھا میرا رسول, تو بغیر وحی بغیر جبرائیل کے ڈائریکٹ یہ نازل ہوا یہ حکم کہ اے میرے حبیب, اسی لیے تو معراج پر بلایا تھا, سوال کر لے نبیوں سے کہ ہم نے انہیں کس بات پر تاج نبوت عطا فرمائے. تو سب نے لکھا کہ علی ایک مرتبہ جب رسول نے یہ سوال کیا کہ بتاؤ اے گروہ انبیاء تمہیں کس بات پر تاج نبوت عطا کیے گئے, تو تمام انبیاء نے وہ ایک زبان ہو کر یہ جواب دیا تھا کہ اے سرکار ختم مرتبت آپ کی نبوت کے اقرار پر اور آپ کے بھائی علی مرتضیٰ کی ولایت کے اقرار پر ہمیں تاج نبوت عطا کیے گئے. مل کے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق, مل کے اللہ اکبر, جیو یا رسول اللہ یا رسول اللہ
مولا سلامت رکھیں. مولا سلامت رکھیں. صلی اللہ. جس دل میں علی کی محبت نہیں ہوتی, بے شک دل میں علی کی مولا محبت سلامت رکھیں. نہیں ہوتی, اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. بے شک میرا ہے عقیدہ اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ ہو شامل تو عبادت نہیں ہوتی. بے شک. کل ایمان یک زبان نعرہ سلامت ہو. مولا سلامت رکھیں یا علی مدد کہنے والوں کو. آپ کی نبوت کے اقرار پر عالم الست میں جب اقرار لیا جائے, عالم ارواح میں, اور آپ کے بھائی علی کی ولایت کے اقرار جب سب نے کر لیا, اس کے بعد ہمیں تاج نبوت پہنا دیے گئے. یہ تھا وہ مقام. عزتیں علی نے بچا لی, وارث قرآن نے عزتیں بچا لی دنیا کے سامنے, کہ بے اختیار لوگ پکار اٹھے یا علی اگر آج آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. عزاداران امام, یہ ہے وارثان قرآن. تو وارث وہ ہوتا ہے کہ جو ذکر کی حفاظت کے لیے اگر سر کو بھی کٹا دے اور ڈھونکے نیزہ پہ بھی وہ سر بلند ہو جائے, تو وارث اسے کہتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے. ہاں عزاداران امام, قرآن کی حفاظت کے لیے, قرآن تو اہل بیت کے سینوں میں محفوظ ہے. عزاداروں, اہل بیت کے سینوں میں دفن ہے یہ قرآن, محفوظ ہے یہ قرآن. اب جب وارث آئے گا تو یہ قرآن لے کر آئے گا اور پوری دنیا میں پھر یہ قرآن نافذ کیا جائے گا جو میرے مولا علی نے تحریر فرمایا تھا. عزاداروں, اسی قرآن کو بچانے کے لیے اہل بیت نے سب کچھ قربان کر دیا. اسی نام توحید کو بچانے کے لیے کہ اللہ کا نام باقی رہ جائے, غلاف کعبہ کی حرمت باقی رہ جائے. اس لیے کہ وارثی تو اپنی چیز کو بچاتا ہے. عزاداروں, جب دل میں اور گھر میں آگ لگتی ہے, کلیجے میں جب آگ لگتی ہے, گھر جب جل رہا ہوتا ہے تو گھر والے ہی تو اس آگ کو بجھاتے ہیں. عزاداروں, تو یہ وارث ہیں, رسول کے وارث, قرآن کے وارث, شریعت کے وارث. عزاداروں, اور یقین جانیے بڑے قیامت کے دن ہے یہ سفر کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے نا. عزاداروں, بڑی قیامت کی منزلیں ہیں. ساری مائیں بیٹھی ہیں, خدا تمہاری گودیوں کو سلامت رکھے, ان چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کے نصیب اچھے کرے. ایک دعا ہمیشہ مانگا کرو عزاداران امام, کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ماں کو اولاد کا غم نہ دکھائے. اس لیے کہ عورت ہر غم سہ سکتی ہے مگر اولاد کا غم عورت نہیں سہ سکتی. عزاداران امام, جبھی تو شاعر نے کہا تھا نا, دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پسر کا داغ, آنکھوں کا نور کھوتا ہے نور بصر کا داغ, مرنا جوان بیٹے کا ہے عمر بھر کا داغ. عزاداروں, چاہے بیٹا جوان ہو, چاہے بیٹا 6 مہینے کا ہو, ماں کے لیے تو داغ ہی ہوا کرتا ہے نا. عزاداروں, ساری مائیں بیٹھی ہے, تصور کر لینا مجھے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. عزاداروں, تصور کرو اور دعا مانگا کرو ہر ماں کا کلیجہ ٹھنڈا رہے. کوئی ماں ایسے نہ اجڑے جیسے رباب اجڑی. مولا, کسی ماں سے اولاد کا غم نہ برداشت ہو سکتا, کسی سے امتحان ایسا نہ لینا کہ وہ اجڑی ہوئی ماں. سنتے ہو نا عزاداروں کہ ہمیشہ دھوپ میں بیٹھی رہی, نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیا, نہ سائے میں آئی. کیوں نہیں آئی عزاداروں, سنو گے؟ عزاداروں, رباب اس لیے نہیں آئی کہ وہ بدنصیب ماں تھی کہ جس نے نہ صرف اپنے دونوں بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا بلکہ قبر میں دفن ہوتے ہوئے بھی دیکھا. ارے ماں, یہ منظر کہاں دیکھ سکتی ہے کہ جب علی اصغر شام غریباں کا اندھیرا
عزیزانو جب علی اصغر کا لاشا مولا لائے ہیں نا اور مولا نے ذوالفقار سے قبر کھودی تو ماں اصغر کے لاشے کو ہاتھوں پہ لیے کھڑی ہوئی تھی اور جب حسین نے گرم قبر میں لٹایا ماں دیکھ رہی تھی مولا نے گرم ریت اٹھا کر جب سینہ علی اصغر پہ ڈالی ماں دیکھ رہی تھی مگر عزیزانو جب گرم گرم خاک اٹھا کر اصغر کے پھول سے چہرے پر ڈالنے لگے ماں کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے تڑپ کر رباب نے کہا نہیں مولا نہیں میرا بچہ بہت معصوم پھول جیسا بچہ ہے میرا مولا تو عزیزانو اس ماں نے تو بڑی قیامتیں دیکھی ایک بچے کو دفن ہوتا ہوا یہاں بھی دیکھا بیٹی کو زندان شام میں قبر میں اترتا ہوا دیکھا اور فقط اتنا ہی نہیں دیکھا عزیزانو کوئی بھی ماں یہ منظر نہ دیکھے کہ علی اصغر کو ماں نے دو مرتبہ دیکھا ایک دفعہ قبر میں اترتا ہوا دوسری مرتبہ شام غریباں کا اندھیرا شقی چلا نیزہ گاڑتا ہوا زمین پر چلا رباب نے دل کو تھاما ننھا سا لاشا الجھا ماں کے سامنے بچے کا سر کاٹ لیا عزیزانو جسم کو پھینک دیا ماں تڑپ کر رہ گئی عزاداران امام وہ منظر کیسے بھولے گی ماں اور کوئی بیٹی ایسے یتیم نہ ہو عزاداروں جیسے سکینہ یتیم ہوئی جب اللہ نہ کرے کسی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھتا ہے ارے سینے سے لگاتے ہیں نا چچا تایا آ کے سارے رشتے دار دست شفقت رکھتے ہیں نا سر پر جب سکینہ یتیم ہوئی عزاداروں خیموں میں آگ لگی شمر آیا ایک ہاتھ سے بچی کی کلائی مروڑی دوسرے ہاتھ سے تماچا مارا تڑپ کر بچی نے کہا شمر مجھے تماچا کہا پھول سا رخسار کہا ملاؤن کا تماچا کہا کیوں مارا کہا تاکہ تجھے پتا چل جائے سکینہ کہ تو یتیم یہی آخر ہونے کا عزاداروں گریا کرو جنازہ اٹھتا ہے نا جس گھر سے اس گھر میں قیامت برپا ہوتی ہے عزاداروں بڑا ارمان تھا رونے کا میری بیویوں کو کہ میرے چاہنے والے ہوں گے میرے بچوں کو روئیں گے تمہارے یہ آنسو رباب کے زخموں کا من عزاداران امام وہ سکینہ کہا یمنی در دے دے سکینہ سے یمنی بندے جن میں یمنی در یعنی کے موتی جڑے ہوئے تھے کہا شیور نے یہ مجھے دے دے کہا سیدانی ہوں ہاتھ نہ لگانا خود اتار دوں گی عزاداروں سامنے باپ کا قاتل کھڑا ہوا معصوم بچی کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بالیاں کھولنے کی کوشش کر رہی سکینہ کے ہاتھ کانپ رہے بالی کھل نہیں رہی ہے ایک مرتبہ میری زبان جل جاتی میں نہ پڑتی ملاؤن آگے بڑھا دونوں انگلیاں بالیوں میں ڈالی اور ایسے کھینچا کان سے خون کا فوارہ بابا چچا باپ دیکھ رہے ہو عید پہ جو مجھے بالیاں پہنائی تھی شمر نے کس طرح اتاری ماتم کرو عزاداروں وہ سکینہ زندان کی تنہائی جس کا مقدر جو شام غریباں کے اندھیرے میں بابا کے لاشے پہ پہنچی تڑپ کر کہتی ہے بابا میرے بابا آپ کو شہرگ گردن سے کس نے کاٹا آپ کی انگلیاں کٹ گئی بابا اتنے تیر سینے پہ ہیں میں کہاں سوں عزاداروں وہ بچی جو سینے پہ سوتی تھی زندان کی تنہائی اندھیرا اس کا مقدر ہاں عزاداران امام سکینہ اتنا روتی تھی میرے مولا سجاد کو سکینہ کی جدائی نے سونے نہیں دیا باد کربلا تڑپ تڑپ کر مولا کہتے تھے ارے میری بہن کا جب دم گھٹتا تھا اندھیرے زندان میں
تڑپ کر کہتی بھیا شاید وہ آخری رات تھی سکینہ کی زندان میں کہ سید سجاد کے گلے میں باہیں ڈال دی، پیار کر کے کہتی ہے بھیا میں جانتی ہوں بہت غریب ہے میرا بھائی، بھیا کوئی بڑی فرمائش نہیں کروں گی، ہو سکے تو ایک شمع منگا دے۔ آئے میرا والا بہن کو شمع منگا کے نہ دے سکا، عزاداروں اندھیرے میں گھٹ گھٹ کے مر گئی حسین کی بیٹی۔ اور ادھر عزاداروں جب آخری وقت تھا نا سکینہ کا تو روایات میں ہے بے قراری کا یہ عالم تھا اور اس طرح رو رہی تھی، اماں مجھے میرے بابا لینے آئے تھے، میرے چچا اماں کہہ رہے تھے سکینہ میری جان تمہیں لینے آ گئے بابا، اور ہاں کہاں ہے میرے بابا؟ عزاداروں بابا کا سر آ گیا، باپ تو نہ آیا، ارے منہ پہ منہ رکھ دیا، میرے اچھے بابا، بابا شیور نے مجھے سونے نہیں دیا، بابا جب بھی سوئی تماچا مار کے جگایا، کربلا سے شام تلک بابا، اور بابا آپ نے جو بالیاں پہنائی میرے کانوں سے کھینچ کر اتاری، میرے کرتے میں آگ لگ گئی، بابا میں مر جاؤں گی مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ آخری بہن سکینہ نے کیا کیا سنو گے عزاداروں؟ دل کھول کے پرسہ دینا۔ عزاداروں سکینہ کہتے بابا جب شہر شام میں ساری بیٹیاں اپنے ماں باپ کے کلیجوں سے لپٹ کر اپنے ریشمی بستروں پر چین کی نیند سوتی ہیں، تیری سکینہ زندان کی خاک پر دیکھ کر تیرے سینے کو یاد کر کر کے روتی۔ عزاداروں سکینہ خاموش ہو گئی، اجڑی ہوئی ماں گھبرا گئی، تڑپ کر میرا باپ کہتی سجاد میری بیٹی میری بچی بولتی کیوں نہیں؟ عزاداروں میرے مولا نے ایک مرتبہ پھوپھی زینب کو آواز دی، ہمارا باپ کو سینے سے لگا لو پھوپھی، قیامت آ گئی میری بہن، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اماں سکینہ مر گئی زندان شام میں، مجھے نہیں پتا عزاداروں ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے بھائی نے بہن کا لاشا کیسے اٹھایا، اسی بچی کا تابوت آ رہا ہے کہ جس کا لاشا سید سجاد اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں، قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں اے قاسم مستر مجھے دل سے نہ بھلاؤ، عباس بھتیجی کے جنازے کو اٹھاؤ۔